وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. دنیا کا قاعدہ ہے جو ہوگے وہی قسم کا فارسی ہے وکیل رنجن رنجن جو المکافات عمل واقف الشوق گیہوں کاٹو گے جو بو گے جو کاٹو گے تو شاعر کہہ رہا ہے المکافات عمل جو تم نے عمل کیا ہے اس کا بدل اس کے واقعی مت ہو. حقیقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں. ہے کل بنی آدم خطا ہوں, ہر آدمی کی ذات گنہگار ہے. ہاں لیکن خیر الخطائین التوابون, بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے. اللہ ہمیں توبہ کی توبہ کرے. اگر ہم نے انہی گناہوں کے ساتھ اللہ کی ملاقات کی قیامت کے دن, قرآن کریم اللہ کے کلام میں یہ کہہ رہا ہے یہی سب اعمال جو ہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو خیر تم نے کی ہے وہ دیکھو گے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی تھی وہ برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد. ہر جان وہ جو بھلا کام کیا ہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا, اور جو اس نے برائی کی تھی اپنی زندگی میں وہ برائی اس کو نظر آئے گی زندگی بھر کی برائیاں, اعمال سیئہ, گناہ. تو وہ چاہے گا کہ دوڑ اس سے اپنے آپ کو ہٹاؤ, لیکن ہٹ نہیں پائے گا. دونوں چیزوں سے سامنے گناہوں کا ڈھیر بھی ہے اور نیکیاں بھی ہے. اللہ فرماتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ, اے میرے بندو میں اپنی ذات سے ڈائریکٹ تمہیں ڈراتا ہوں, یہ ہو کر رہے گا. یقینی بات ہے یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں وہ عین گناہ وہ قیامت کے دن نظر آئے گا. کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو بھی عمل کیا وہ موجود ہوگا, حاضر ہوگا تمہارے. اور سارے جو دفاتر ہیں وہ بھی لکھے ہوئے موجود ہوں گے. یہ گناہ ہے اور یہ لکھا ہوا اس کا نام اعمال ہے, سب موجود. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ہے تیرے گناہ, دلیل کیا ہے, یہ ہے جہاں چوکا لکھا ہوا کہ تو نے کیا. دیکھو هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہے ہمارے چوکڑے بتا رہے ہیں, دفاتر بتا رہے ہیں, یہ لکھوایا گیا ہے فرشتوں کے ذریعے جو تم نے کیا تھا وہ یہ تمہارا ہی عمل ہے. اور عجیب بات ہے, ایک بات طے شدہ ہے کہ اتنا سب ہونے کی بات بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. یہ بندہ جو ہے یہ بھولنے والا ہے, یہ بندہ جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے. اس لیے ہم نے اس کے چوپڑے بھی تیار کیے, اس کے جو اعمال ہے وہ بھی ساتھ کیے, اور اس کے پورے بدن کو ہم نے باقاعدہ ریکارڈ میں بنا دیا. دوسری ایسی نہیں نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ آدھا عزت کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں, یہ آدھا خود گواہی جو میرے اور آپ کی رسوائی کے لیے کافی ہے. اللہ فرماتا ہے ما کنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم
تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے اپنے قیامت کے دن ان گناہوں کی وجہ سے جو تم نے اپنے کانوں، اپنی زبانوں، اپنے ہاتھوں پیروں سے کیے ہیں. یہ سب چیزوں کو گواہی دی. کان کہے گا میں نے یہ سنا، میں نے یہ، آنکھیں کھلے گی، پوری کھال پوری جھیل بول پڑے گی. تو سامنے سے کہا لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں شہادت دیتے؟ تمہاری عزت کے لیے تو گناہ کیے تھے ہم نے. تو کہیں گے ہم تو مجبور ہیں. انتم اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں وہ ذات بلا رہی ہے، بولنے کی گویائی کی طاقت دی رہی ہے جس نے سارے جہان کو بلایا. آج تو ہمیں گواہی دینی پڑی. یہ مسئلہ رہے گا. تو اللہ فرماتا ہے یہ قرآن پر ایمان والو، ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم، لیکن تم لوگوں نے بدگمانی کی تھی اپنے پروردگار سے. ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، یہ بہت سے اعمال اللہ کو پتہ نہیں ہے. کر گزر لذت اٹھا لو، کون دیکھتا ہے؟ دروازے بند کر دو. رات کے اندھیریوں میں ہم پلاننگ کر رہے تھے لیکن وہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار تو تیری گھر پہ لگا ہوا تھا کہ تو میری دی ہوئی حیات کو، تو میری دی ہوئی تندرستی کو، تو میرے دیے ہوئے ایمان کو کیسا خراب کر رہا تھا. اللہ میں برابر دیکھ رہا تھا. میرے فرشتے گواہ ہے، انعام عمل چوپڑے سارے گواہ ہے. ارے تیرا بدن گواہ ہے. تو اپنے رب کے بارے میں یوں گمان کر رہا تھا کہ لا علم کثیر مما تعملون، اللہ تمہارے عمل کو نہیں جانتا. ارے یہی بدگمانی ہے اپنے پروردگار سے. اللہ مجھے آپ کو بچائے. اللہ فرماتا ہے یہی تمہاری بدگمانی اپنے پروردگار سے. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، یہ تمہاری بدگمانی ہے اپنے پروردگار سے، جس بدگمانی نے تمہیں برباد کر دیا. تمہیں برباد کر دیا. تم بے خبر ہو گئے. تم حساب سے اپنے آپ کو بری سمجھنے لگے. بری سمجھنے لگے کون پوچھتا ہے آ رہے، کون دکھتا ہے. یہی تمہاری بدگمانی ہے جس نے تمہیں برباد کر دیا. لڑکی کے ٹکڑے میں فاصبحتم من الخاسرین، اور آج تم خسارے اور گھاٹے میں تمہیں حاضر کر رکھا ہے. لو یہ تمہاری زندگی ہے. یہ سارا کچا چٹھا تمہارے سامنے ہے. یہ تمہارا جو کچھ زندگی کا پورا رپورٹ ہے وہ تمہارے گلے میں ہم ڈال رہے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہم ہر انسان کے نام اعمال اور اس کا رزلٹ اس کے گلے میں موجود ہوگا. زندگی کا ہر دن، زندگی کی ہر رات، زندگی کا ہر وقت کیا کیا اور کیا نہیں کیا، وہ ساری فہرست تمہارے لیے موجود ہے. ذرا گھر میں نکال کے پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تمہاری ذات تمہارے حساب لینے کے لیے کافی ہے. مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم سمجھ. سورہ رحمان پر ہم سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ سورہ رحمان پر ہمارا ایمان ہے نا. 27 پارے میں پروردگار فرماتا ہے ہاں قیامت کا دن تو ہم نے اسی لیے فارغ کیا ہے کہ تم سارا کیا لے کر آئے ہو اور تم نے کیا کیا ہے. تم میرے فرمانبردار بندے بنے تھے یا مجھ سے بغاوت کرنے والے بنے ہوئے تھے. آج ہم فارغ ہیں. اے جن و انس، آج تمہارا حساب لینے کے لیے ہم بالکل فارغ ہیں. آج ہمارا یہی کام ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اللہ تعالیٰ اے جن و انس، ہم فارغ ہو چکے ہیں تمہارا حساب لینے کے لیے. لاؤ حساب. علیکم شواظ من نار. اللہ فرماتا ہے ہم تو فارغ ہو، آج حساب کے لیے فارغ ہو گئے. تو کوئی سمجھے گا بھاگ نکلے، دوڑے چلے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے ارے یا معاشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ فرماتا ہے اے جماعت انسانوں اور جناتوں کی، اپنے حساب لینے کے لیے بیٹھا ہوں. تمہارے بس میں ہے تو آپ ہماری بادشاہ سے بھاگو. کہاں جاؤ؟ نکل جاؤ. کہاں جاؤ گے؟ ہماری پکڑ سے باہر نکلو، تمہیں حساب دینے کا. اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر جو ہے آپ کے بگولے اور آپ کے یعنی
اوپر سے ایسی زوردار یعنی آگ کی گرمی، سورج کی گرمی جس ہوا نیزے پر ہوگی، زمین تابہ ہوگی، جیسے کہا جاتا ہے کہ پورا میدان ہموار کیا گیا ہے تمہیں احساس دینا ہے کہ آج حساب کا دن، آج تم سے حساب لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کیا سمجھتے ہو؟ ارے مجھے حساب دینے کی ضرورت ہے کیا؟ ارے تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم مجرم ہو، ارے تمہارے اعضاء بتا رہے ہیں کہ تم گناہوں کا انبار لے کے پہنچے ہو، ارے تم نے کتنی عقیدے کی خرابیاں دلوں میں جمع کی، کتنوں نے شرک کیا، کتنوں نے فسق کیا، کتنوں نے نفاق کرتا، یہ سب تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ مجرمین اپنے تھوڑے سے پہچانے جا رہے ہیں، یہ سب مجرم ہے۔ یؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو پکڑ لو ان کی پیشانیاں اور ان کی ٹانگیں، اس کو باندھ کر کے سیدھے جہنم میں پھینکو۔ کیا ہے اللہ اپنی ان باتوں کو جھوٹ ہونے دے گا کیا؟ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اس کو غلط ہونے دے گا؟ یعنی ہم جو سمجھ رہے ہیں بے خبر ہے اپنی ذات کے حساب سے، تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب خالی خالی کہا ہے؟ ایسا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، آج رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے آئندہ نصیب ہوتا ہے یا ایک ہی شکل ہے، وہ ہے توبہ، وہ ہے توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ان حساب و کتاب سے بچنا ہو، اپنے ان گناہوں کو مٹانا ہو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہو، تو ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ رحیم و ودود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ، کیوں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گناہ کرتے کر لیے، اب تم سے استغفار نہیں ہوتا، گناہ کرتے کر لیے، اب تمہیں توبہ کی ہمت نہیں ہو رہی، تم اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہو، کیسے کپڑ دل ہو اور کیسا سخت دل ہے تمہارا، کیا اللہ کی نافرمانی بھی کرو اور یوں کہنے کے لیے تیار بھی نہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ایسا رب ہوں جو بہت محبت کرنے والا ہوں، میں رحیم ودود ہوں، میں قریب مجیب ہوں، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، میں تمہاری دعا قبول کرنے کو تیار ہوں، میں تمہاری استغفار کو سننے کے لیے حاضر ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو ہم نے اپنا حساب تو خراب کر ہی دیا ہے، ہم نے اپنا ماضی تو ویران کر دیا، اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اس کی تلافی کی ایک شکل موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو تمہارے لیے جب تک تمہاری موت کا فرشتہ تم نہ دیکھو، میں اتنا رحم کرتا ہوں تم پر کہ اگر تم ہین حیات میں جیتے جاگتے مجھ سے معافی مانگ لو تو میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارے سارے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دوں گا، فرشتوں کو بلا دوں گا، جس خطے ارض پر تم نے جو گناہ کیے وہ بھی وہاں سے بھی بلا دوں گا، لیکن شرط ہے کہ توبہ تو کرو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے وہی ظالم، توبہ نہ کرو تو بڑے ظالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اس وقت تم میری رحمت کو لوٹ لو، میری رحمت تمہارے لیے تمہارے آگے بڑھ رہی ہے، تم تھوڑا سا میری طرف بڑھو گے، میں اپنی رحمتوں کو لے کر تمہاری طرف دوڑوں گا۔ تم اگر ایک بارش پڑھو گے ہم ایک گز بڑھ جائیں گے، اگر تم ایک گز بڑھو گے تو ہم ایک بار 4 ہاتھ بڑھ جائیں گے، اگر تم ہماری طرف چل کر کے آؤ گے ہم دوڑ کر کے آئیں گے۔ ہم تو اعلان کرتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، انتہا درجے کا اپنا کارستان اور اپنا چوکا خراب کر چکے ہو، سیاہ کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آج تم زبان ہلا دو، آج تم دل میں درد پیدا کرو، اپنے دل میں صدمہ پیدا کرو، ہائے میں ایسے پروردگار کا نافرمان ہوں جو 100 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطلب مثال کے کہ بوڑھا بوڑھی اپنے بچے کا بچہ نیچے کچل نہ جائے اس لیے رات بھر اپنے پیر کو اونچا رکھتی ہے اس رحم میں کہ یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. اللہ ایسی 100 رحمتوں سے تمہاری ملاقات کرنے والا ہے. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیدی لائے گئے اور قیدی حاضر ہوئے ان میں ایک عورت تھی جو اپنا بچہ کھو چکی تھی اور اندر بچے کی رونے کی آواز اور وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی. اس کا دودھ سینے سے بھرا ہوا تھا, سینہ جو ہے اندر سے درد کر رہا تھا, اچھل رہا تھا, پریشان تھی, ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھی. جیسے بچہ ملا فوراً اٹھا کر کے سینے سے لگا. دونوں کو راحت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا کیا خیال ہے, کیا یہ عورت اپنے بچے کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا نہیں یا رسول اللہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ قال اللہ ارحم بعباده من امرأة بولدها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ زیادہ رحم کرتے ہیں بالمقابل اس عورت کے جتنے بیٹے پر رحم کرتے ہیں. اللہ اپنی رحمتوں کا اعلان کرتا ہے, لیکن یہ کب تک؟ جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں وہاں تک. لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور موت آ گئی تو کہا بس اب ختم ہو گیا. فرشتہ آ گیا اور اب روح پھینکنے کے لیے آ گیا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں, کہ نہیں اب بس ختم ہو گیا. میں نے تجھے کتنے چانس دیے تھے, میں نے تجھے کتنے موقع دیے تھے, تجھے کتنی بڑی زندگی دی, تیرے سامنے کیا کیا سنایا گیا, تیرے سامنے کیا کیا قرآن پڑھا گیا, تجھے سب کچھ مواقع موجود تھے, تو نے اپنی زندگی گوا دی. اور اب جب میرا فرشتہ پکڑنے آیا تب تو کہتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو ایسے تو فرعون نے بھی توبہ کر لی. فلما ادرکہ الغرق تو کہنے لگا آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل. بنو اسرائیل کا جس پر ایمان تھا میں بھی ایمان لے آتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الان اب سمجھ پڑتی ہے, جب پکڑا فرشتہ ہے تب سمجھ پڑتی ہے, اب کچھ نہیں. پہلے تو نافرمانی کر رہا ہے, ورنہ تو بھی میرا بندہ تھا, چاہے تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. اگر اس سے پہلے ہی توبہ کر لیتا تو میں توبہ کر دیا. اللہ نے وحشی کو معاف کر دیا, اللہ نے ابو سفیان کو معاف کر دیا, اللہ نے اکرمہ کو معاف کر دیا. اللہ نے 100 آدمی کا قاتل توبہ کے ارادے سے چلتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. ایسا رحیم و ودود جو ویسا رحم کرنے والا, محبت کرنے والا پروردگار ہمارے سامنے. قرآن آپ پڑھو تو اللہ تعالیٰ سامنے سے ہماری تشکیل کر رہے ہیں. اے میرے بندے معافی مانگ رہے, اے میرے بندے معافی مانگ رہے ہیں. آپ سورہ رحمان پڑھتے جائے اس سے یہی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بندہ ضعیف ہے, ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ کیا ہم نے تم کو عذاب دینے کے لیے پیدا کیا تھا؟ ارے ایمان اور شکر گزاری کرو, ہم تو تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میرا عزیزو موقع ہے, زندگی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل امین کی بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا مصداق بن کر کے ہم ہلاک ہو جائے. ہماری ہلاکت سے بچنے کے لیے یہ سب مواقع ہیں. ہمارے ماں باپ ہے, ہمارا نبی ہے, ہمارا قرآن ہے, یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یہ سارے سب مواقع مغفرت کے اسباب ہے. زبان موجود بھی ہے, صحت بھی ہے, دل و دماغ کام کر رہا ہے, ورنہ ابھی دماغ فیل ہو جائے تو کیا کرے. اس لیے میرے سب احباب سے گزارش ہے, چاہے 2 رکعت سادی ہی پڑھ کر کے آج جو ہے ہم اللہ سے توبہ کر لیں کہ جو کچھ ہوا وہ ہوا. آئندہ میں بالکل کسی حال میں بھی مر جاؤں گا لیکن اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. جب تک یہ عزم نہ کرو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میری کتاب یہ نہیں ہے تمہاری؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میرے نبی کا بھیجے جانے کا یہ صدقہ ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ نہ نبی کو اپنا رہے ہو, نہ قرآن کو اپنا رہے ہو, اور پھر بھی جو ہے ڈٹائی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو. کوئی بات نہیں, ہم کافروں کو بھی کھلاتے ہیں, تمہیں بھی کھلائیں گے.
ہم جو اپنے دشمنوں کو کھلاتے تمہیں نہیں کھلائیں گے، جب تم میرے اپنے ہو تو تمہیں توبہ کرنے میں کیا دیری ہے، تم کیوں توبہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت ہر گھڑی استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرے، اور اللہ سے دل لگائے رکھے، ہر وقت اللہ سے لگے رہے، دل سے باتیں کرتے ہیں، اے اللہ یہ میری زندگی وقت میں بڑی گزری ہے لیکن تو معاف کرنے والا ہے، خدا معاف کر دے، اے اللہ میرے پر بہت سے حقوق ہے، اللہ اس کی کچھ شکلیں بنا دے، اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دے، وصیت کر دے، وصیت کر دو، جو کچھ کرنا ہے وہ کر دو، فری ہو جاؤ اور دنیا کے مشغلوں کو چھوڑو، آخرت کی طرف بڑھو، مسجد میں آؤ، پوری دنیا پیچھے کرو، میں اور میرا اللہ ہے، میں اور میرا مولا ہے، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، ایمان والو تمہارا مولا تو اللہ ہے، اور کافروں کو اللہ فرماتا ہے لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بہترین اپنے ساتھ تعلق جوڑ کر کے سکھایا ہے، یوں کہو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا ولی وہ اللہ ہے جس نے قرآن کریم کو اتارا اور بے شک وہ صالح اور نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں ہمیں شامل فرما، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا